عزیز طلباء و طالبات جماعت 12ویں، اس سے قبل کے پیریڈ میں ہم نے تاریخ کا 10واں سبق سرد جنگ شروع کیے تھے۔ اب تک اس میں سرد جنگ کی تعریف، سرد جنگ کی پیش رفت اور کل دیتانت کسے کہتے ہیں، دو ممالک کے درمیان جو تناؤ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش، اس میں گورباچوف کا کردار کیا رہا جو کمیونسٹ پارٹی کے ہونے کے باوجود انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کو آزادی اور آزاد معیشت کو قبول کیا، لیکن 1991 میں سوویت روس کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد جو 14 ممالک وجود میں آئے روس کے علاوہ، ان کا جائزہ اب تک ہم نے لیے۔ آج ہم سرد جنگ کے اثرات کیا ہوئے اس کے بارے میں تو دیکھیں گے۔ سرد جنگ کے زمانے میں مختلف ملکوں کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیاں اور دنیا کے دو گروہوں میں جماعت بندی، رازدارانہ سیاسی سرگرمیوں اور معاہدوں کو ترجیح، غیر مسلح کاری کی جانب غفلت، مہلک ہتھیاروں کی تیاری کے لیے سائنس کا استعمال، روٹی کپڑا اور مکان اور آبادی جیسے اہم مسائل کو نظر انداز کرنے جیسے معاملات کی وجہ سے انسان کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے امریکہ اور سوویت روس کے درمیان جو غلط فہمیاں بڑھی، اس کے وجہ سے براہ راست یا بالراست کئی ممالک اس کی زد میں آ چکے تھے اور اس کی وجہ سے کئی فوجی معاہدے ہوئے اور مسلح کاری یعنی اسلحہ کو تو بنانے کی کمپٹیشن شروع ہوا، مہلک ہتھیاروں کی تیاری ہونے لگی اور سائنس کا غلط استعمال کیا جانے لگا، حتیٰ کہ لوگ یا عوام بنیادی ضرورتیں جو روٹی کپڑا اور مکان ہیں ان سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد آبادی جیسا اہم مسئلہ درپیش آیا۔ ان تمام کی وجہ سے انسانی وجود خطرے میں پڑ گیا۔ یہ سب سے اہم اثر سرد جنگ کا پوری دنیا کے ممالک پر براہ راست یا بالراست طریقے سے ہوا۔ دوسرا اثر، سرد جنگ کی کیفیت برقرار رکھنے کے لیے دونوں فریق ملکوں کو بے تحاشا پیسہ خرچ کرنا پڑا۔ ظاہری بات ہے کہ امریکہ اور سوویت روس، ان دونوں کے درمیان جب سرد جنگ جاری تھی تو دونوں ممالک ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک ہتھیار یا ایٹم بم میزائل تیار کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کا بے تحاشا پیسہ ان اسلحہ جات پر خرچ ہوا، جس کی وجہ سے ملکوں کی معیشت تباہ ہو گئی، اکنامی ختم ہو گئی۔ اس وجہ سے یہ ایک اہم اثر اس کا ہوا۔ تیسرا سرد جنگ کا اثر، سوویت روس کے زوال کے بعد لا محالہ دنیا میں صرف ایک ہی واحد سپر پاور ملک باقی رہ گیا جس کو ہم امریکہ کہتے ہیں۔ چوتھا اثر سرد جنگ کا کہ امریکہ اور سوویت روس کے ذریعے طے کیے گئے جو معاہدے تھے، فوجی معاہدے ایک دوسرے کے خلاف، ان معاہدوں سے بھی براہ راست یا بالراست کئی ممالک اس کے اندر شامل ہو گئے۔ جیسے ہم یہاں پر سوویت روس کے کیے گئے معاہدوں کے بارے میں دیکھیں گے۔ ایک معاہدہ تو تھا نارتھ اٹلانٹک ٹیریٹری آرگنائزیشن، جس کو ہم ناٹو معاہدہ کہتے ہیں۔ 1949 میں سوویت روس نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ سینٹو معاہدہ، سیٹو معاہدہ، اینزوس معاہدہ، یہ بہت سارے معاہدے ہیں۔ تو یہ ناٹو معاہدہ کیا تھا؟ ناٹو معاہدے کے اندر نارتھ اٹلانٹک ٹیریٹری آرگنائزیشن یعنی ایک ایسی تنظیم بنائی گئی شمال کی، جس کے اندر جو ممالک شامل ہوتے تھے وہ اپنے فوجی دفاع کے لیے، یہ ممالک ایک دوسرے پر اگر کوئی دوسرا ملک حملہ کرے تو اس کے دفاع میں مل کر حملہ کرتے تھے۔ ان ممالک میں ناٹو معاہدے کے اندر جو ممالک شامل تھے، ناروے، فرانس، اٹلی، ڈنمارک اور برطانیہ عظمیٰ یا گریٹ برٹن، امریکہ، نیدرلینڈ،
तुर्किस्तान, मगरबी जर्मनी, यूनान, बेल्जियम, कनाडा, आइसलैंड, लग्जमबर्ग और स्पेन जैसे मुल्क नाटो के मेंबर थे। अब इस नाटो माहदे के अंदर जो भी मुल्क शामिल होता था उसे किन बातों पर अमल करना पड़ता था या किन दिफात पर जो है तो अमल करना पड़ता था। सबसे पहली बात, इस माहदे में शामिल किसी एक या एक से ज़्यादा मुल्कों पर अगर हमला किया जाता है तो उसे तमाम मेंबर मुल्क अपने पर हमला समझा जाएगा। यानी नाटो में शामिल ममालिक में से किसी एक मुल्क पर भी अगर कोई दूसरा मुल्क हमला करता है तो ये उसके जितने मेंबर ममालिक हैं ये सब की सब अपने ऊपर हमला समझकर उस मुल्क को सबक सिखाएंगे। दूसरा, नाटो के मेंबर मुल्क अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए कोशां रहेंगे, यानी कोशिश करते रहेंगे कि दुनिया में अमन सलामती बरकरार रहे, बेवजह जो है तो कोई जंग ना हो। मेंबर ममालिक आपसी तनाज़ात को बाहमी अफहाम और तफहीम के ज़रिए सुलझाएंगे। अगर नाटो के मेंबर ममालिक के दरमियान कोई अगर जो है तो तनाज़ा खड़ा हो गया, कोई मसला खड़ा हो गया, तो बजाय जंग के बातचीत, अफहाम और तफहीम के माने बातचीत के होते हैं, बातचीत के ज़रिए उसको सुलझाया जाएगा। नाटो जो था इसका सदर दफ्तर या हेड ऑफिस फ्रांस के राजधानी पेरिस में रखा गया, लेकिन नाटो के जो अहम फैसले हुआ करते थे वो अमेरिका लिया करता था, क्योंकि उस ज़माने में अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क रहा। इसके बाद के ज़माने में नाटो के रद्द अमल के तौर पर सोवियत रूस ने इश्तराकी मुल्कों को साथ लेकर वारसा माहदा तय किया। तो जैसा कि पहले बतलाया गया कि सर्द जंग के दौरान अमेरिका और रूस, ये जो दो ग्रोह थे, इनके दरमियान कई जो है तो फौजी माहदे हुए। अगर अमेरिका कोई फौजी माहदा करता तो फौरी रूस उसके रद्द अमल में दूसरे ममालिक से कोई दूसरा फौजी माहदा करता। तो इसलिए हम एक एक करके इन माहदों के बारे में मालूमात हासिल करते रहेंगे। आज हमने सर्द जंग के असरात क्या हुए, नाटो माहदा क्या था, इसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। आगे हम एंजोस माहदा क्या है, सीटो माहदा क्या है, सेंटो माहदा क्या है, इसके बारे में एक एक करके जो है तो मालूमात लेते रहेंगे।